بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ معزز دوستو، بس اس عورت کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیا۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور جو ہی غسل دینے والی عورت نے مردہ عورت کے بارے میں تہمتوں بھرے الفاظ کہے تو اس عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ عورت اپنے ہاتھ کو کھینچتی تو میت بھی ساتھ گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس عورت کا ہاتھ میت کے ہاتھ کے ساتھ چپک چکا تھا، اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس عورت کا ہاتھ میت کی ران سے جدا نہ ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، اور جو ممکن ہو سکا انہوں نے کیا، مگر وہ ہاتھ جدا نہ ہو سکا۔ معزز دوستو، وہ دن گزرا، رات گزری، اور پھر رات آئی، مگر سب ویسا ہی تھا۔ ابھی تک بھی اس عورت کا ہاتھ اس میت سے جدا نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس بیٹھنا بھی ناممکن ہونے لگا۔ تمام مولوی صاحب، علماء اکرام اور علم دین سے تعلق رکھنے والے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر میت کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے، مگر اس غسل دینے والی عورت کے خاندان والوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنی خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ بتائی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفن کیا جائے۔ معزز دوستو، مگر اس بار میت کے خاندان والوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ معزز دوستو، اس دور میں امام مالک قاضی بھی تھے۔ اب بات امام مالک قاضی تک پہنچ گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیجیے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور اس غسل دینے والی عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، غسل دینے کے دوران تم نے اس میت کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کی؟ اس غسال عورت نے سارا واقعہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے وقت باقی عورتوں سے کہا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک نے غسال عورت سے کہا کہ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی موجود گواہ ہیں یا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ تو اس غسال عورت نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے اس غسال عورت سے پھر سوال کیا کہ کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں اس کے بارے میں آپ سے کوئی تذکرہ کیا؟ اس غسال عورت کا جواب آیا نہیں۔ معزز دوستو، امام مالک نے فوری حکم جاری کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اسے حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے مارے جائیں۔ امام مالک کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس غسال عورت کو 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، یہاں تک کہ 79 بھی نہیں، بلکہ پورے کے پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت کی ران سے الگ ہوا۔ اور میرے آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ دین اسلام کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا درس دیا، اچھائی کا درس دیا اور بری باتوں سے منع کیا، اور انسانوں کو گناہوں سے دور رکھنے کی تاکید کی ہے۔ میرے آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کسی پر تہمت لگانا ہے، جو انسان کی فرضی اور اجتماعی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے معزز دوستو، جب تک آپ کے پاس 2 گواہ نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی پر بھی الزام تراشی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آج ہمارے حکمرانوں میں وہ طاقت نہیں کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے مار سکے۔ میرے آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، ہم سب نے آخرت میں اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم اندر سے کتنے صاف ہیں اور کتنے کالے۔ چھوڑ دو دنیا کو کہ دنیا کیا کہتی ہے، بس اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے رہو تو تمہیں اپنے اندر کی ہزاروں غلطیاں نظر آئیں گی۔ ان غلطیوں کو خود ٹھیک کرو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، اور اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے
کوئی بھی مسلمان بھائی کسی پر الزام تراشی نہ کرے، کیونکہ الزام تراشی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دوستو خود بھی الزام تراشی جیسے بڑے گناہ سے بچیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دعوت دیں۔ جزاک اللہ۔